اور یعنی سورت کا نظم آپ کے سامنے آ جائے، سورت کا مرکزی مضمون آپ کے سامنے آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کورت، کور یکورو، تکویر، اسی سے اس سورت کا نام تکویر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لپیٹ دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ بے نور ہو جائے گا، اس میں روشنی باقی نہیں رہے گی۔ اور یہی حال چاند کا ہوگا، ظاہر ہے کہ اسی کا عکس ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا تو چاند خود بخود بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ تو انکدرت، یہ باب انفعال سے ہے، اور قدر سے انکدر، اور انکدار، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ جو پہاڑ، مضبوط پہاڑ ہیں جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، کھوٹوں کی مانند، اوتاد کی مانند، یہ چلائے جائیں گے، چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار، عشار سے مراد یہاں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں ہیں۔ عطلت فعل مجہول ہے، چھوڑ دی جائیں گی، اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، عطلت۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تو جنگلی جانور کو آپ جیسے جانتے ہیں الوحش کہتے ہیں عربی میں، اس کی جمع وحوش آتی ہے۔ اردو میں بھی ہم وحشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جنگلی آدمی، وحشی آدمی، تو یہ سب جمع ہو جائیں گے۔ تو ہوگا کیا، تو جنگل میں کوئی آفت آتی ہے تو تمام جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسی آفت ہوگی قیامت کی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر آگ ہو جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر میں آگ لگے گی۔ تو یہ یہاں تک جو آیات ہیں، 6 آیات، اب یہ کیا ہے، یہ قیامت کے بارے میں پہلے مرحلے کی وضاحت کرنے والی آیات۔ تو قیامت کے 2 مرحلے ہوں گے، ایک بربادی اور اس کے بعد دوسرے آبادی اور نشور، دوبارہ زندگی اور قیام۔ تو اب یہ یہاں سارے منظر کھینچ دیے گئے کہ پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا، اونٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور یعنی اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی کا مطلب کیا ہے یہاں کہ ان کا حمل گر جائے گا، جیسے کہ وہاں سورہ حج کی ابتدائی آیات میں کہا گیا تھا کہ یعنی ذات حمل حملہ، ہر حمل والی، یعنی تو اسی طرح جانور، انسان جو بھی ہوں گے، ہر حاملہ مادہ اور یا خواتین، ان کا حمل گر جائے گا یا ڈیلیوری وقت سے پہلے ہو جائے گی، ایسی آفت ہوگی، ایسی ہیبت ہوگی، چاند کا یہ عالم ہوگا، سورج کا یہ عالم ہوگا، پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا۔ تو اب اس کے بعد سمندروں کا یہ عالم ہوگا۔ اب دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ان چیزوں پر من و ان ایمان لانا ضروری ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور اب یہ جو قبر سے جو جسم ہیں یا جسم کے اجزاء ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پھر جسم کے ساتھ روح کو جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ان کو ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور پھر موعودہ کہتے ہیں جس لڑکی کو گاڑ دیا گیا، اور بعض صحابہ سے یہ بات بھی ثابت ہے، موعودہ سے مراد جو ہے وہ حمل بھی ہے جو روح پھونکنے کے بعد مار ڈالا جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ ابارشن کروا دیتے ہیں 4 مہینے کے بعد، روح آنے کے بعد بھی ابارشن کرا دیتے ہیں، 5ویں مہینے میں، 6 مہینے میں، 7ویں مہینے میں، اور بلا وجہ کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کا، اس بچی کا، اس موعودہ کا کیا گناہ تھا، یہ کس جرم میں قتل کی گئی ہے۔ تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور پھر جب صحیفے سے مراد یہاں اعمال نامے ہیں، وہ ان کو کھول دیا جائے گا اور سامنے کتابیں رکھ دی جائیں گی، ہر انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا۔ یعنی اب کیا ہے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اور فٹافٹ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دوزخ میں اور جنت میں داخل کیے جائیں گے،
वइज़ल जन्नतु उसलिफत, वइज़ल जन्नतु उसलिफत, और जन्नत जब करीब लाए जाएगी। देखिए वहां सूरतुल फज्र में आपको याद होगा कि एक बात कही गई थी, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम को लाया जाएगा। तो जहन्नम को लाया भी जाएगा, उसको भड़काया भी जाएगा, और जन्नत करीब लाई जाएगी। तो एक यानी फैसला होगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फैसला होगा और लोग जन्नत में जाते रहेंगे और दोज़ख में जाते रहेंगे। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, ये बड़ा अहम लफ्ज है। हर नफ्स जान लेगा, हर जान लेगी, और हर शख्स मालूम कर लेगा मा अहदरत, कि उसने क्या पेश किया है, वो क्या लेकर आया है, उसका ईमान क्या है, उसका अमल क्या है, 60 70 80 सालों में उसके अमाल क्या थे, कितनी नमाजें हैं, कितने रोजे हैं, कितने हज है, कितनी ज़कात है, और ज़बान का इस्तेमाल कैसे किया, कलम का इस्तेमाल कैसे किया, दिल और दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया, तो उसके नामा अमाल में क्या है, क्या लेकर आया है। अब ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। तो पहला पैराग्राफ जो है वो क़यामत के पहले मरहले के बारे में था, और दूसरा क़यामत के दूसरे मरहले के बारे में था। अब यहाँ से फिर एक नया तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ जब पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो फा से शुरू हो रहा है, और ये फा क्या है, ये रब्त है, ये रब्त है पिछले दो पैराग्राफ से, इसको जोड़ा जा रहा है। तो आप लोग अगर कुरान मजीद के संजीदा तालिब इल्म हैं तो ये मेरी बातों को तवज्जो से सुनिए, इस फा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऊपर से के सारे मजमून को 14 आयात को जोड़ने वाला फा है। तो ला उक़सिमु बिल खुन्नस, उक़सिमु बिल खुन्नस, ला जो है ये ला उक़सिमु अलग अलग हैं, ये मिले हुए नहीं है। ला उक़सिमु का मतलब है मैं कसम नहीं खाता, नहीं, कि यहाँ ला जो है उस मसऊमे की नफी है जो आपके दिमाग में, ला ला ला, नहीं 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 नहीं, जो आप समझ रहे हैं गलत गलत गलत, ला, बल्कि मैं गवाही पेश करता हूं। उक़सिमु बिल खुन्नस, उक़सिमु बिल खुन्नस, तो खुन्नस असल में खानिस की जमा है, खानिस की खुन्नस, जिस तरह राके की जमा रुक्का है, साजिद की जमा सुज्जा है, और कानिस की जमा कुन्नस आती है, इसी तरह खानिस की जमा खुन्नस। तो यानी पीछे हटने वाले और छुपने वाले जो है ये। अच्छा अब ये देखिए ये लफ्ज वहां भी आया है, सूरह कहाँ, सूरह नास के अंदर खन्नास, इसमें मुबालगा आया है। अच्छा ये जो शैतान है वो भी क्या करता है, पीछे हटता है, गुरिल्ला हमला करता है आपके ऊपर, फिर आता है, फिर हमला करता है, फिर छुपता है, फिर हमला करता है, फिर छुपता है, फिर हमला करता है, यानी बार बार हमला करता है, वो नमाज के अंदर बार बार आता है। तो यहाँ जो पीछे हटकर, तो उनकी गवाही मैं पेश करता हूँ, अल जवारिल कुन्नस। तो जवार असल में जवारी जारियत उनकी जमा है जो घूमते फिरते हैं और गायब हो जाते हैं। तो यहाँ मुराद हैं सितारे जो छुप जाते हैं, फिर नजर आते हैं, फिर छुपते हैं, नजर आते हैं और गायब हो जाते हैं। और गवाही है वल्लैली इज़ा असअस, जब रात की, जब असअस, जब वो फैल जाती है, वस्सुब्ह इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की गवाही है जब वो सांस लेती है। देखिए यहाँ सुबह को एक इंसान बनाकर पेश किया गया, ये एक इस्तिआरा है। यहाँ सुबह को एक जिंदा मखलूक की तरह, सांस लेती मखलूक की तरह पेश किया गया, और जाहिर है कि सुबह जिंदगी की अलामत है, और सुबह जब सांस लेती है। देख यहाँ कितनी गवाहियां हो गई, तो यहाँ तो सितारों की गवाही हो गई, और फिर रात की गवाही हो गई, और सुबह की गवाही हो गई। अब ये क्या है, ये दलीलें हैं, ये जो सारी गवाहियां हैं ये क्या हैं, ये दलीलें। और मदलूल क्या है, साबित क्या करना मकसूद है, ये अब आ रहा है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, यानी सितारे कह रहे हैं, रात कह रही है, सुबह कह रही है कि ये एक रसूल करीम का कौल है। यानी ये कुरान शायरी नहीं है, दीवानापन नहीं है,
मजजूब की पढ़ नहीं है, मजनून की बकवास नहीं है, काहिन का कौल नहीं है, जादूगर का कौल नहीं है, बल्कि रसूल करीम का कौल है। यहाँ रसूल करीम से मुराद हजरत जिब्रील। और करीम, करीम करीम का मतलब है इज्जत याफ्ता, इज्जत याफ्ता, इज्जत वाले रसूल, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं वो हजरत जिब्रील। अच्छा इधर देखिए कि क्या क्या मतलब है यहाँ पर कि ये जितनी सारी चीजें हैं बिल्कुल वाज़ेह है ना। इधर देखिए, अब रब्ते कलाम को समझिए आप कि रात में, रात तो रात ही होती है, अंधेरा ही है अंधेरा, और उसमें कुछ छोटी मोटे चिराग होते हैं, सितारे होते हैं, झिलमिलाते हैं तारे, लेकिन सुबह जब सांस लेती है तो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो ये न समझो कि कुरान भी कोई झिलमिलाती रोशनी है, कोई रात के अंदर कोई मामूली सा जुगनू है, नहीं नहीं, ये कोई हल्की सी रोशनी है, बिल्कुल ये काहिनों का कलाम नहीं है, शायरों का कलाम नहीं है, मजानीन और बेवकूफों और मजसूबों का और पागलों का कलाम नहीं है, ये जादूगरों का कलाम नहीं है, ये इन्नहु बिलाशुबा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अब ये रसूल करीम की मजीद सिफात आ रही हैं। ज़ी कुव्वा, वो ज़ी कुव्वत हैं, वो कुव्वत वाले हैं, जिब्रील जो है कुव्वत वाले हैं। इंदा ज़िल अर्शी मकीन, तो ज़िल अर्श कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श वाला है ना, अर्श वाला है, ज़ुल अर्श है, उसके पास वो बहुत मकीन है, यानी ऊंचा मकाम रखते हैं, ऊंचा दर्जा रखते हैं। अब याद रख लीजिए, कर लीजिए ये बात कि हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, इसीलिए एक लफ्ज आया है मुता। एक मुता होता है, एक मुती है, यानी जिसकी इताअत की जाती है वो मुता होता है, और जो इताअत करते हैं वो मुती होते हैं, मुतीउन और मुता। तो ये मुता है ये, तो ये और सम्मा अमीन, और फिर वो वहां जो है इसके साथ साथ अमानतदार है। यानी अमानतदार इसलिए बताया गया कि ये जो वही अल्लाह ताला ने की है और अल्लाह का कलाम अल्लाह से सुनकर, अल्लाह का कलाम अल्लाह से सुनकर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्का कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कोई खियानत नहीं की, पूरी अमानत और दियानत के साथ मिन्नो अन चू का तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ हजरत जिब्रील की कितनी सिफात बयान की गई। नंबर एक, वो करीम है, इज्जत वाले हैं, जी कुव्वत हैं, तो यानी ताकत वाले हैं, कमजोर नहीं है, कोई उनको दबा नहीं सकता, उसमें तरमीम नहीं कर सकता, उनको उनके चुरा नहीं सकता, उनको ज़ेर नहीं कर सकता कोई शैतान, कोई जिन। यानी जैसे ये बहुत सारे गुमराह फिरके कहते हैं कि जी वो असल में आनी थी हजरत अली के पास, गलती से वो फरिश्ता वहां चला गया, तो ये सब उल्टी सीधी बातें। वो ज़ी कुव्वत है, करीम है, और अर्श वाले के पास ऊंचे दर्जे का मकाम रखते हैं, मकीन है, मुता है, फरिश्ते इनकी पैरवी करते हैं और अमानतदार हैं। और उसके बाद अब ये बात बताई जा रही है, वमा साहिबुकुम बिमजनून, ऐ कुरैश के लोगो, तुम्हारे जो रफीक हैं, तुम्हारे जो साहिब हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरगिज मजनून नहीं है, पागल नहीं है, दीवाने नहीं है, ये बहुत ही समझदार हैं और आप इनको जानते हैं, 40 साल आपके दरमियान गुजार चुके हैं, इनके किरदार के बारे में आप जानते हैं कि ये मजनून नहीं होते, और मजनून का कलाम ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अब ये सुबह सांस ले रही है, अब ये देखिए इधर देखिए, यानी वस्सुब्ह इज़ा तनफ़्फ़स, यानी दुनिया में अब कुरान का उजाला हो रहा है। अभी ये मक्के में है, ये मक्के तक ये महदूद है कुरान, लेकिन ये पूरी दुनिया में ग्लोब के ऊपर जाएगा, 7 बर्रे आज़मों में फैल जाएगा। सुबह सांस ले रही है, उसकी गवाही है। और वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, तो बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, रआहु का मतलब है रआहु जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलात वसलाम को देखा, कि बिल्कुल उफ़ुक़ मुबीन पर देखा, यानी बिल्कुल वाज़े आसमान के किनारे पर देखा। उफ़ुक़ कहते हैं, उफ़ुक़
یعنی ہورائزن کو، آسمان کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو افق کہتے ہیں، اس کی جمع پھر آفاق آتی ہے۔ اور وما ہوا علی الغیب بضنین، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے ضنین جو ہے اصل میں اس میں صفت ہے فاعل کے وزن پر، جو بہت زیادہ کنجوس ہو، بخیل ہو، تو اس کو ضنین کہا جاتا ہے۔ تو غیب کی قبروں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں ہے، جو آپ پر نازل ہوتا ہے وہ اسی وقت من و انجو کا توں وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، یعنی حضرت جبریل بھی امین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین ہے، یعنی قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان رجیم کا کلام بھی نہیں ہے۔ رجیم مرجوم، رجیم بھی فاعل کے وزن پر ہے لیکن مطلب ہے اس کا مرجوم، یعنی جو لعنت زدہ ہے، مردود ہے، جس پر رجم کیا گیا ہے، تو اب یہ اس کا کلام ہے۔ اور یہ کون سا کلام ہے؟ جو کہہ رہا ہے جو اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا النفوس واذا البحار سجرت، تو یہ قرآن ہے جو آخرت کے مرحلے بتا رہا ہے کہ دنیا لپیٹ دی جائے گی، یہ نظام شمسی چوں کا توں باقی نہیں رہے گا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب یہاں سوال آ رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے پیراگراف، یہ تیسرا پیراگراف ختم ہو گیا، اب یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہے۔ اے قریش کے لوگو، اے مکے کے لوگو، ابھی تو قرآن کی آمد ہے، ابھی صبح طلوع ہو رہی ہے، صبح سانس لے رہی ہے، قرآن کی تکمیل ہوگی، پوری دنیا پر یہ قرآن غالب ہو جائے گا، اللہ کا آخری کلام۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی تمہاری عقلیں کدھر جا رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، کبھی تم کہتے ہو شیطانی کلام ہے، کبھی تم یہ کہتے ہو کہ شاعری ہے، کبھی یہ کہتے ہو کہ جادوگر ہے، تو یہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، نہ یہ شیطانی کلام ہے، نہ یہ کسی مجنون اور پاگل کا کلام ہے۔ تمہاری یعنی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہیں کا مطلب ہے تمہاری عقل کدھر جا رہی ہے، تمہاری سوچ کا رخ اور تمہاری سوچ کی سمت کیا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اب یہاں ہوا سے مراد ہے قرآن، نہیں ہے یہ قرآن، نہیں ہے یہ قرآن مگر عالمین کے لیے ایک ذکر، عالمین کے لیے ایک نصیحت، عالمین، عالم نہیں، عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک نصیحت، تمام انسانوں کے لیے، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، ابھی تو 4-5 سال کا عرصہ ہوا ہے مکے کے اندر، لیکن یہ قرآن دنیا میں قیامت تک رہے گا، اس کی تکمیل ہوگی۔ ابھی تو قرآن مکمل ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، صبح طلوع ہو رہی ہے، لیکن یہ دنیا پر غالب آ جائے گا، یہ ذکر للعالمین ہے۔ دیکھیے اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین، اور قرآن کیا ہے؟ ذکر للعالمین۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، تو یہاں فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزاد، فریڈم آف فیتھ، فریڈم آف چوائس، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن میں 20-25 مقامات پر آیا ہے، جس کی وضاحت میں بار بار کر چکا ہوں کہ تم میں سے جس کا دل چاہے، لمن شاء، من عام ہے، سنیے، من شاء منکم، تم میں سے جس کا دل چاہتا ہے تو وہ جو ہے ان یستقیم، تو یہاں پر یہ کہ یعنی وہ استقامت اختیار کر لے، سیدھا راستہ اختیار کر لے، آزادی ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لیکن آپ لوگوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ دیکھیے رب العالمین آ گیا۔ اب یہاں ایک بات کو ذرا سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے توفیق، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن لوگ اکثر سمجھتے نہیں ہے کہ یہ توفیق کیا ہوتی ہے۔ ذرا توفیق کو سمجھ لیجیے آپ، تو یہ آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ توفیق کہتے ہیں موافقت کو، موافقت کو، یعنی آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کا جو عزم ہے، آپ کی جو نیت ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔
اور اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے. جیسے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خالص توحید اختیار کریں. تو یہ اللہ کی خواہش ہے نا، اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. یہ تو آپ کا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ میں بھی توحید اختیار کر لوں، میں بھی نماز پڑھوں، میں بھی بندہ بن جاؤں. تو جب اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی دونوں مل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں توفیق. تو یہاں یہ بات بتائی رہی ہے کہ صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے، توفیق نہ ہو. وہ شاعر کہتا ہے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. تو اس پوری سورت تکویر کا خلاصہ کیا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، قیامت برحق ہے، آخرت برحق ہے، اور اس کے دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ بربادی کا ہوگا، یہ نظام شمسی اور یہ ساری دنیا کا نظام باقی نہیں رہے گا. اور دوسرا مرحلہ قیام کا ہوگا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور جسموں سے روحیں جوڑ دی جائیں گی. پھر فیصلے ہوں گے، جنت قریب لائی جائے گی. اور پھر اس قرآن پر تم ایمان لاؤ. یہ مجنون کا کلام نہیں ہے، اور یہ جو ہے کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ ایمان لائیں یا نہ لیں. یہ ہے اس پوری سورت کا خلاصہ، سورت التکویر کا. اب اس سے ملتی جلتی سورت ہے اگلی سورت انفطار. انفطار دیکھیے، فطرہ کا مطلب ہے پھٹنا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے فاطر، پھاڑنے والا. اور اسی دیکھیے، توڑنا، پھاڑنا. اسی سے ایک لفظ ہے افطار کا. آپ افطار کرتے ہیں تو روزے کو پھاڑ دیتے ہیں، روزے کو توڑ دیتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، اس کو افطار کہتے ہیں. فطرہ. اسی سے باب انفعال میں ایک لفظ ہے انفطار. انفطار کا مطلب ہے پھٹ جانا. اور باب انفعال آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے لازم ہوتا ہے، تو آسمان پھٹ جائے گا، یعنی خود بخود پھٹ جائے گا. تو اذا السماء انفطرت. اچھا، میں ایک نقطہ تھوڑا سا بتا دوں. قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو اذا سے شروع ہوتی. تو عربوں میں یہ انداز عام تھا. تو یعنی پہلے ڈرا دیا جاتا تھا ان کے قصائد وغیرہ میں. تو اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے جو ہے ایسا عالیشان کلام نازل کیا گیا. اچھا، اگر آپ اردو ادب سے تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں تو اسی انداز کو میر انیس نے اپنے مرثیوں میں استعمال کیا ہے. تو میر انیس اگرچہ کہ اہل تشیع میں سے تھے اور بہت زیادہ مبالغہ آمیزی کرتے تھے اور بہت سارے فرضی قصے اور جھوٹے قصے رقم کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ بہت بڑے آدمی تھے، ادب کے بہت بڑا نام. جیسے وہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب، تو ان کے بہت سارے مرثیوں کو آپ دیکھیے وہ جب سے شروع ہوتے. تو یہاں بھی دیکھیے اذا زلزلت الارض زلزالها، تو پہلے ہی سورت میں چونکا دیا جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا. واذا الكواكب انتصرت، تو انتصار باب انفعال سے ہے، یہ بھی انتصر باب افتعال سے ہے. اور نصر تو آپ کو پتا ہے، نصر اور نظم کے فرق کو میں نے بتایا تھا. تو نصر کہتے ہیں بکھرے ہوئے اجزاء کو، نظم کہتے ہیں کسی لڑی میں، کسی مالا میں آپ ہیروں کو پرو دیتے ہیں، موتیوں کو پرو دیتے ہیں، وہ نظم ہے. تو نصر بکھری ہوئی چیزیں ہیں. تو اس سے یہ نصر سے یہ انتصرت باب جو ہے یہ افتعال ہے، انتصار. تو جب کوکب کی جمع کواکب ہیں، جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی گر پڑیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحر کی جمع ہے، دریا، سمندر، وہ ابل پڑیں گے. تو یہ بھی تفجیر ہے. دیکھیے، تفجیر یعنی زمین کا پھٹ پڑنا اور اس کے اندر سے پانی کا پھٹ پڑنا. تو اس کو کہتے ہیں تفجیر. جیسے دوسری جگہ وہاں ہم نے بیان کیا تھا
کہ یفجرونہا تفجیرا، تو جنت کے اندر جو چشمے ہوں گے اس کو اہل جنت بآسانی اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو اب یہ 3 مرحلے یہاں بیان کر دی، 3 آیات۔ آسمان کے ساتھ کیا ہوگا، ستاروں کے ساتھ کیا ہوگا، سمندروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے قیامت کا۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، دیکھیے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو اب جب قبریں زندہ کیے جائیں گے، کہ باثرہ ربائی کا وزن ہے یہ باثرہ، تو بے عین فیر باثرہ، یعنی اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کو یعنی قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، اس میں سے لوگ نکلیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اچھا جی، اب دیکھیے اس کے ہر نفس یعنی ہر شخص یہ معلوم کر لے گا۔ پچھلی صورت میں کیا تھا، علمت نفس ما احضرت، جو اس نے پیش کیا، جو اعمال اس نے پیش کیے وہ دیکھ لے گا۔ ما احضرت، دیکھیے علمت کا کیا مطلب ہے، دوسری جگہ کہا گیا یرہ، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، دیکھ لے گا نا۔ تو یہاں علمت بھی یوم ینظر المرء ما قدمت، تو کہیں یرہ استعمال ہوا اور کہیں یرہ ینظر علمت، یہ ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں، انسان جان لے گا یا نامہ اعمال کو دیکھ لے گا۔ اچھا، ما قدمت و اخرت، اب اس کے بھی 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ما قدمت کا مطلب ہے جو اس نے پیش کیا، اور اخرت کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ پہلے کے کیا اعمال تھے اور بعد کے کیا اعمال تھے، اور یعنی تقدیم کیا تھی اور تاخیر کیا تھی، یعنی جوانی کے کیا اعمال تھے، بڑھاپے کے کیا اعمال ہیں، آخری وقت کیا اعمال تھے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کیا چھوڑ کے آیا ہے، آخرت کے لیے کیا اس نے کیا، کتنا وقت اس نے دنیا میں لگایا، کتنا آخرت کے لیے لگایا، کتنے وسائل دنیا کے لیے خرچ کیے اور کتنے پیش کر رہا ہے اللہ کے پاس۔ تو اب اس کے بعد یہ 2 مرحلے ہو گئے، یہاں 2 پیراگراف ختم ہو گئے۔ اب 6ٹی آیت میں سوال کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، انسان دیکھیے یہ اس میں جنس ہے، ذرا غور سے سنیے بات کو، انسان اس میں جنس ہے، یعنی اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اس میں نامرد بھی ہیں، مخنث بھی ہیں۔ انسان کی کیٹیگری میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ اپنے رب کے بارے میں، اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ ماں کیا، کون سی چیز ہے بتاؤ۔ اچھا ادھر دیکھیے کہ اب یہاں 2 باتوں کو ذرا سمجھیے، ایک تو تمہارا وہ رب ہے اور وہ کریم رب ہے، کریم رب ہے، یعنی کریم کا مطلب ہے کہ وہ عزت والا ہے، بزرگ ہے، معزز ہے، اور رب ہے۔ رب کا کیا مطلب ہے، جو آپ کی نگہداشت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، آپ کو بچپن سے جوانی تک، جوانی سے پھر ادھیڑ پن تک، اور وہاں سے پھر بڑھاپے تک پہنچا رہا ہے، رب ہے۔ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، جو نشیب و فراز آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، جو دکھ اور درد اور جو خوشیاں مل رہی ہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ شادی ہو گئی آپ کی، اب یہ بچے ہو گئے، اور اب یہ ان کی تربیت آپ کیسے کر رہے ہیں، ان کو رزق حلال کس طرح دے رہے ہیں۔ یہ رب ہے نا، جو آپ کے پورے رویوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ رب ہے وہ۔ تو اب اس کے بارے میں غفلت اور دھوکہ کیوں ہے؟ یعنی کیا دنیا کی زندگی کی کشش ہے، یا عورتوں کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، کیا چیز ہے؟ یہاں ماں، دیکھیے ماں کا جو سوال ہے اس میں ایک بہت بڑی بلاغت ہے، اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ کو کہ سوال میں جو بلاغت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، وہ جواب میں نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کے ہزاروں پہلو، ہر آدمی کی گمراہی کی الگ وجہ ہے، ہر آدمی کو دھوکہ دینے والی الگ چیز ہے۔
کوئی کھیلوں میں مگن ہے، کوئی عورتوں میں مگن ہے، کوئی شراب میں مگن ہے، کوئی جوئے میں مگن ہے، کوئی جو ہے امریکہ کی غلامی میں مگن ہے، کوئی مغربی تہذیب کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے. تو مختلف اسباب ہیں اس کے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالی انسان کو بتا رہا ہے کہ اس کے تخلیقی مراحل کیا ہیں. تخلیقی مراحل کیا ہیں؟ دیکھیے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو اب یہ دیکھیے یہاں 5 چیزیں آئی ہیں، ذرا آپ کاپی پہ نوٹ کر لیجئے. میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں کچھ نوٹس کبھی بنا کر پیش کروں گا. ادھر دیکھیے، پہلا مرحلہ ہے خلق کا، تخلیق کا، اور دوسرا مرحلہ یہاں بتایا گیا ہے کہ تسویہ ہوا، تسویہ، اور اس کے بعد جو ہے تعدیل ہوئی، تعدیل ہوئی، اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ تصویر کا تھا، تصویر کا تھا. اور پھر 5ویں چیز جو ہے وہ ترکیب ہے. ترکیب کہتے ہیں کمپوزیشن کو، کمپوزیشن کو مختلف چیزوں کو جوڑ کے بناتے ہیں نا، مختلف چیزوں کو جوڑ کے بناتے ہیں. جیسے جو ہے ایک موبائل ہے مثال کے طور پر، تو ایک موبائل یعنی بغیر کیمرہ کا ہوتا ہے، ایک کیمرے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک جو ہے اس میں ساؤنڈ کا آپشن ہوتا ہے، ایک میں ساؤنڈ کا آپشن نہیں ہوتا. ترکیب مختلف ہے نا اس کی. جیسے کھانے ہیں مثال کے طور پر، آپ سالن بناتے ہیں تو ہر ایک کی ترکیب الگ ہوتی ہے نا. کسی میں آپ لہسن ڈالتے ہیں زیادہ، کسی میں کم ڈالتے ہیں، کسی میں ادرک زیادہ ڈالتے ہیں، جنجر کا سالن بناتے ہیں تو وہ اس کے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کسی میں آپ ہری مرچ ڈال کے بناتے ہیں، ہری مرچ کا سالن، کسی میں دہی ڈال کے بناتے ہیں، کسی میں ٹماٹر ڈال کے بناتے ہیں. ترکیب مختلف ہوتی ہے، کوئی لیموں سے بناتے ہیں آپ. تو انسان کے بھی یہ ترکیب مختلف ہے، انسان کی ترکیب مختلف ہے. تو کسی میں دیکھیے اس نے کالا رنگ زیادہ ڈال دیا، کسی میں گورا رنگ زیادہ ڈال دیا، کسی میں غصہ زیادہ ڈال دیا، کسی میں نرمی زیادہ ڈال دی، کسی کی ہائٹ لمبی کر دی، کسی کی چھوٹی کر دی، کسی کی درمیانی کر دی. تو یہ فی ای صورت ما شاء رکب. اچھا اب ذرا غور سے بات کو سمجھیے. وہاں دیکھیے یہاں 5 چیزیں ہو گئی نا، تخلیق، تسویہ، تعدیل اور تصویر اور ترکیب. 5 چیزیں ہو گئی. اور وہاں سورۃ الاعلی میں دیکھیے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. تو وہاں پر 4 مرحلے بتائے. یہاں 2 چیزیں تو مشترک یہاں پر آ گئیں، خلق فسوى تو آ گیا نا، لیکن 2 چیزیں یہاں پر چھوڑ دی گئی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ قدر تقدیر، اور تقدیر اور ہدایت. اچھا اب دیکھیے وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، سورۃ طٰہٰ کے اندر ایک آیت بتائی تھی، الذی آتیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. اس نے ہر چیز کو ایک ڈیزائن دیا، ڈیزائن کیا اس نے، اور اس کو ہدایت دی. ہر چیز کو، یعنی صرف انسان کو ہدایت نہیں، ہر سیل کو ہدایت دیتا ہے، بالوں کو ہدایت دیتا ہے. ادھر دیکھیے جیسے یہ جلد ہے، یہ جلد نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں یہ ایک جلد ہے، یہ دیکھیے بال نظر آ رہے ہیں. یہاں کے سیلز کو کہا کہ ہدایت دی کہ تم بال اگاؤ، وہ بال بڑھتے رہتے ہیں. یہاں کی جلد سے کہہ دیا کہ بال نہ اگانا. اچھا یہاں جو بھوے ہیں ان سے کہہ دیا کہ تھوڑے سے بال اگاؤ، بہت زیادہ نہیں بڑھنا، بس جتنے آگے آگے اور نہیں بڑھنا. اس کو اس لیے آپ اس کو یہ جو بھوے ہیں آپ کی، اس کی ٹریمنگ نہیں کرتے، اس کو بس جو ہے، لیکن مجھے آپ ٹریمنگ کرتے ہیں، اس کو بال کٹواتے ہیں. تو یہ جو جلد ہے اس کی تقدیر اور ہے، اس جلد کی تقدیر اور ہے. الذی، ہر شے کو اس نے ڈیزائن کیا نا. خلقہ کا مطلب میں نے ڈیزائن بتایا تھا. اچھا تسویہ کا مطلب میں نے بتایا تھا، تسویہ اصل میں تو مساوی سے ہے، برابر کرنا، لیکن مطلب اس کا ہوتا ہے تکمیل کرنا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. تسویہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اس کی تکمیل کرنا. اور تعدیل، تعدیل کا مطلب ہے برابر برابر کرنا. ہی دیکھیے جیسے یہ ایک ہاتھ ہے تو ایک ہاتھ برابر کر دیا، ادھر ایک آنکھ، ادھر ایک آنکھ، ادھر کان، ادھر کان، یہ عدالت. اور اس کے بعد مختلف صورتوں میں ترکیب کر دی. اب یہ ترکیب وہی چیز ہے، سن لیجئے، جس کو تقدیر وہاں کہا گیا، والذی قدر فہدی.
تقدیر کیا چیز ہے؟ وہی ہے، ہر ایک کی عمر رکھ دی گئی، ہر ایک کی صورت رکھ دی گئی، رنگ رکھ دیا گیا، مزاج رکھ دیا گیا، کمبینیشنز ہے نا. تقدیر کیا ہے؟ لمٹس اور یعنی اسکوپ ہے. تو دیکھیے اب یہاں سوال کیا ہے؟ سر سوال کو پیچھے ذرا نیچے جائیے، ذرا سوال کو سمجھیے آپ. سوال یہ ہے یہاں پر، اے انسان تیرا پیدا کرنے والا وہ تو رب کریم ہے، رب بھی ہے، پالتا پوستا بھی ہے، کریم بھی ہے. اسی نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، اسی نے تجھے تیری تکمیل کی ہے اور تجھے اعتدال عطا کیا ہے اور مختلف صورتوں میں جو ہے تیری ترکیب کر دی ہے، تیری تقدیر کر دی. تو پھر تو اللہ سے غافل کیوں ہے؟ دیکھیے یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ ساری دنیا کے منکرین خدا سے، ایتھیس سے یہ سوال ہو، ایتھیس سے جو خدا کو نہیں مانتے، جو منکرین خدا ہیں، ان سے یہاں یہ سوال کیا جا رہا ہے. غور کرو، اپنی تخلیق پر غور کرو. یہ دلیل دیکھیے، دو قسم کی دلیلیں ہیں یہ. ایک تو اپنے آپ پر غور کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رب ہے، اس کی مہربانیوں پر نگاہ کرو اور اس غفلت سے نکلو، یعنی اس دھوکے سے نکلو، اس غرے سے نکلو. ما غرہ کا بھی رب کل کری. اچھا اب یہ تو پہلا مسئلہ ہے آپ کا، یعنی انسان کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ منکر خدا ہے، منکر خدا ہے. اب دوسرا مسئلہ آ رہا ہے اس کا، وہ اگلے پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے، کلا بل تکذبون بالدین. تو کلا کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو. اس سے پہلے ہمیشہ ایک جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی کلا بل آتا ہے اور کبھی بل حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بل لایا جاتا ہے، کلا کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا خاص انداز ہے. تو یعنی اب یہاں مطلب یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو، کلا سے پہلے کا جملہ بتا رہا ہوں، لکھ لیجئے کاپی میں. تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ مرنا نہیں ہے اور تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے. تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دنیا یوں ہی رہے گی ہمیشہ. نہیں، یہ دنیا سمیٹ دی جائے گی، یہ دنیا اس حال پر قائم نہیں رہے گی، ہرگز نہیں. کلا، بلکہ تمہارا تو ایک اور بھی مسئلہ ہے. تم ایک تو اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کو دائمی سمجھتے ہو، پرماننٹ سمجھتے ہو اس دنیا کو. اور تیسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، دین کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے عدل و انصاف کو جھٹلاتے ہو، تم جنت اور دوزخ کو جھٹلاتے ہو. یہ ہے تیسرا مسئلہ. دیکھیں کلا بلکہ اور بھی مسائل ہیں تمہارے. اللہ کے بھی منکر ہو، دنیا دار بھی ہو، دنیا کو. اب یہ دیکھیے، یہ دنیا دار جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ان کو دہریے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، جو ہے وہ دنیا ہے. وہ دنیا کو مانتے ہیں، دنیا کو وہ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اللہ کو پیدا کیا. اللہ دیکھیے وہ کہتے ہیں اللہ نے نہ دنیا پیدا کی ہے اور نہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بلکہ اللہ جو ہے وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، انسانی ذہن کی پیداوار ہے. وہ یہ کہتے ہیں دہری، اللہ کا کوئی وجود نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے. دیکھیے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. واہ کا ترجمہ کیجئے جبکہ کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر نگران، حفاظت کرنے والے مقرر ہیں. تم آخرت کا انکار کرتے ہو. تو کرامن کاتبین، کرام سنیے، کریم کی جمع ہے کرام. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام، آپ کہتے ہیں علماء کرام، تو مشائخ کرام، کریم کی جمع ہے عزت والے. تو یہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے، یہ کاتبین جو ہے یہ کیا ہیں؟ عزت والے. یعلمون ما تفعلون. ادھر دیکھیے اب کہ یہ جو فرشتے ہیں، ایک عن الیمین و عن الشمال قید، تو یہ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ لکھ رہے ہیں. اور یہ میرے فرشتے میرے اعمال کو جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے
یہ فرشتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح نہیں. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم کا محتاج، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے مجھے سکھایا. تو اللہ جو ہے ایک ایک انسان کے باطن اور ظاہر کو، نیتوں کو تک جانتا ہے. وہ خالق کائنات ہے، وہ فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جبریل کا پیدا کرنے والا ہے، کرامن کاتبین کا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ جو علم ہے ان کا فرشتوں کا محدود ہے، صرف ہمارے بارے میں جانتے ہیں. اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ پھر ہوگا کیا، قیامت کے دن کیا ہوگا. اے قیامت کا انکار کرنے والو، اے دنیا دار لوگو، اپنے رب سے دھوکے میں مبتلا رہنے والو، ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ ابرار نعمتوں کے اندر ہوں گے، فی نعیم، وان الفجار لفی جحیم، اور بلا شبہ فجار وہ دوزخ کے اندر ہوں گے، فی جہیم، بیچوں بیچ ہوں گے. تو فجار اصل میں فاجر کی جمع ہے، فاجر کی فجرہ بھی آتی ہے، فجار بھی ہے. اور فجر آپ جانتے ہیں، فجر بھی کا مطلب بھی وہی ہے، پھٹنے کا مطلب ہوتا ہے، اور پھٹنے کا مطلب ہوتا ہے. اس لیے جب صبح کی پاؤ پھٹتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ فجر ہو گئی. تو یہ آپس سے باہر ہونے والے لوگ. فجار سے مراد کون ہے؟ فاجر کی جمع ہے نا، تو یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے. کون ہے فاجر؟ کون ہے؟ شرک کرنے والے، اہل بدعت، قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، شرابی، سود خور، جادوگر، اور یہ سارے لوگ بد عقیدہ لوگ، یہ سب فاجر ہیں، گناہ کبیرہ میں جو لوگ ہیں. جائیداد پر قبضہ کرنے والے. یصلونہا یوم الدین، تو ہا سے مراد یہاں کیا ہے؟ یصلونہا، یصلون جہنم، یصلون جہیم. تو یہاں ہا سے مراد ہے دوزخ کی آگ میں، یصلون النار، النار یوم الدین، قیامت کے دن یہ آگ میں داخل ہوں گے. یوم الدین جزا کا دن. وما هم عنہا بغائبین، تو اب وہ اس سے غائب نہیں ہو سکے گی. کس سے؟ اس آگ سے غائب نہیں ہو سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، اس سے کہیں چھپ نہیں سکیں گے، اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے، یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین. اب یہ دیکھیے 2 بار یہ سوال کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ سمجھ جاؤ کہ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا، ہیبتناک ہوگا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا پتا کہ وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن ایک نفس دوسرے نفس پر شے برابر بھی اختیار نہیں رکھے گا، یعنی ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکے گا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا. تو یہاں لکھ لیجئے اوپر، یہاں یہ مضمون ہے شفاعت باطلہ کی نفی کا. دیکھیے یہاں شفاعت کی نفی کی گئی ہے. دیکھیے شفاعت 2 قسم کی ہے، ایک غیر اسلامی شفاعت کا تصور ہے، اور دوسرے اسلامی شفاعت کا تصور. غیر اسلامی شفاعت کیا ہے؟ جو عیسائیوں کے ہاں ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے. He died for our sins، وہ صلیب پر انہوں نے جان اس لیے دی ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا ہے. اللہ نے بیٹے کے ذریعے سے کفارہ ادا کر دیا ہے، صرف عیسیٰ پہ ایمان لے آئیے آپ جنت پہ چلے جائیں. یہ ایک باطل تصور شفاعت ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہ جو عقیدہ ہے کہ عرس میں چلے جائیے تو عبد القادر جیلانی بچا لیں گے، 11ویں کر لیجئے تو وہ بچا لیں گے، اور صحابہ بچا لیں گے، تابعین بچا لیں گے، علی کی شفاعت ہو جائے گی، اور انبیاء کی. تو یہ شفاعت کا یہ غیر اسلامی تصور ہے. شراب پیجئے، زنا کیجئے، بدعت کیجئے، شرک کیجئے، سب کیجئے، 12 خون آپ کے لیے معاف ہے، جو ہے انبیاء بچا لیں گے اور صحابہ بچا لیں گے. تو پھر اسلام میں شفاعت کا کیا تصور ہے؟ ذرا اس کو سمجھ لیجیے. تو شفاعت اس بارے میں پوری کتاب ہے میری، وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے.
تو اسلام میں شفاعت کا تصور یہ ہے، اس کے لیے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 زبانی یاد کر لیجئے، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا۔ تو شفاعت میں سن لیجئے کس مرحلے پر سفارش کرنی ہے اللہ فیصلہ کرے گا، کس آدمی کے منہ میں کون سی بات ڈالنی ہے وہ اللہ جو ہے وہ الہام کرے گا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اور صحابہ بھی کریں گے، سب کریں گے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں ڈالے گا، اور وہی الفاظ ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان پر الہام کرے گا، جو وہی کرے گا۔ اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے گا انہی کے حق میں وہ بول سکے، اسی لیے وہاں کہا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی مجال ہے جو اس کے سامنے بول سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ اور دوسری چیز وہاں جو سورہ نبا میں ہم کہہ چکے ہیں کہ لا یتکلمون، کوئی نہیں بول سکے گا، لا یتکلمون، وہ لوگ بول نہیں سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور بات وہ بالکل انصاف پر مبنی بات کرے گا، صائب بات کرے گا، اس کی زبان سے حق نکلے گا، ناحق نہیں نکلے گا۔ یعنی ایک قاتل کے لیے یہ جو ہے سفارش نہیں ہو سکتی کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں درجہ دیا جائے کہ 100 قتل کیے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوگا۔ اگر اس کی سفارش ہوتی بھی ہے، اس کو بخش بھی دیا جاتا ہے، تو وہ عدل کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ نوٹ کر لیجئے، شفاعت ہوگی۔ شفاعت کیا چیز ہے؟ اللہ کے رحم کا نام ہے، رحمان اجازت دے گا نا، تو اللہ تعالیٰ عدل بھی کرے گا اور رحمت بھی کرے گا، اور لیکن اس کی شفاعت اس کے عدل کے خلاف نہیں ہوگی۔ لکھ لیجئے کاپی میں، یہ شفاعت عادلانہ شفاعت ہوگی، ظالمانہ شفاعت نہیں۔ چلیے جی، یہ سورۃ الانفطار تھی جس کا مضمون یہی تھا کہ ابرار کا انجام فجار کے انجام سے مختلف ہوگا، اور یہ اس کا مرکزی مضمون تھا۔ اور تو اس میں غفلت چھوڑ دو، اپنے رب سے اپنے نیک اعمال کرو، اور دیکھو دوسروں کی شفاعت پر بھروسہ مت کرو، یہ لات منات عزا اور یہ مرے ہوئے لوگ، اچھے لوگ، یہ تمہاری کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کا اپنا عمل ہے اور ان کا اپنا عمل ہے۔ تو یہ مضمون یہاں بھی آ رہا ہے کہ ابرار اور فجار برابر نہیں ہو سکتے۔ ابرار لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ مضمون بار بار آ رہا ہے۔ دوزخ والے، جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، تو ابرار جو ہے وہ نعمت بھرے باغات میں ہوں گے، اور فجار جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، جہیم میں ہوں گے۔ چلیے جی، اب اگلی سورت ہے سورۃ المطففین۔ تو مطففین، اور اس میں جو مرکزی مضمون ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے وہ کتنے بد عمل ہوتے ہیں۔ قیامت کو جو نہیں مانتا، تو پچھلی صورت میں کیا کہا گیا، تو وہ فاجر ہوتے ہیں۔ یعنی فاجر کون ہے؟ گناہ کبیرہ کرنے والے ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، سود خور ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، غنڈے ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں وہ، اور لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں، چونکہ قیامت کو نہیں مانتے، خوف خدا سے بے نیاز ہوتے ہیں، یہ متففین ہوتے ہیں، مکذبین ہوتے ہیں، معتد، حد سے گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اور مجرم ہوتے ہیں، اور کفار اور فجار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ اس صورت کے اندر ذرا کاپی پہ آپ لکھ لیجئے جو الفاظ میں نے بیان کیے ہیں، کہ یہ جو بدماش لوگ ہیں، منکرین آخرت جو بدماش لوگ ہیں، ان کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے گئے؟ متففین،
یعنی ڈنڈی مارنے والے، کم تولنے والے، کم ماپنے والے، یہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ مکذبین، قیامت کو جھٹلانے والے، عصیم ہیں، گناہگار ہیں، معتد ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، مجرم ہیں، اور جو ہے کافر ہیں، کفار، اور وہ فجار ہیں، بڑے بڑے۔ اور مضمون وہی ہے، ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا۔ تو یہاں پر کچھ سماجی مسائل بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھیے یہاں پر، ذرا ایک کاپی پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے یہاں کہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، دوہرا معیار۔ دیکھیے توجہ سے میری بات سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ یعنی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، دیکھیے اب میں فرض کیجئے بینک کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں، میرے آگے 20 آدمی کھڑے ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح میں یعنی 20 لوگوں سے آیا دیر سے ہوں اور 20 لوگوں کے آگے جا کے کھڑا ہو جاؤں، یا کوئی جان پہچان والا مل جائے، اس کے ہاتھ میں اپنا بل بھی دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب فرض کیجئے میں 5ویں نمبر پہ ہوں، 20ویں نمبر پہ نہیں ہوں، 5ویں نمبر پہ ہوں۔ اگر میرے آگے کوئی آدمی آ کے ٹھہر جاتا ہے، مجھے بڑا غصہ آئے گا، یار میں 1 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں، آپ آ کے لائن میں کیوں آ رہے ہیں، جائیے پیچھے جائیے۔ یعنی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے آگے آ جائے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے آگے آ جاؤں۔ تو یہ کیا ہے؟ میری شخصیت کی خامی ہے، میری شخصیت کی ایک کمزوری ہے۔ اور یہ میری شخصیت میں ایسا تضاد کیوں ہے، ایسا نفاق کیوں ہے، میری شخصیت کے اندر ایسی دو رنگی کیوں ہے؟ میرے پیمانے خود اپنے لیے کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور ہیں۔ یہ ہے وہ عیب جو ہمیں اپنی شخصیت سے، اپنی پرسنالٹی سے دور کرنا ہے۔ اسی کی تعلیم قرآن مجید دے رہا ہے۔ دیکھیے ایک ایسے لوگ ہیں، ویل، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے یا تطفیف کرنے والوں کے۔ تو یہ باب تفعیل سے ہے، تفف یتفف، متففن، متفف یعنی جو کمی کرتا ہے، تطفیف کرتا ہے، اس کو متفف کہتے ہیں، باب تفعیل سے ہے۔ تو الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اب سن لیجیے، جب یہ لوگوں سے یعنی کوئی جو والیوم، کیل، اکتال جو ہے باب افتعال سے ہے، کیل، کیل تو کہتے ہیں والیوم کو، حجم کو کہتے ہیں، حجم کو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ 10 لیٹر تیل لے رہے ہیں یا 10 لیٹر آپ دودھ لے رہے ہیں، تو 10 لیٹر جب لے رہے ہیں آپ پورا لے رہے ہیں لوگوں سے، یستوفو، پورے 10 لیٹر، ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑتے بلکہ زیادہ لیتے ہیں، لوگوں سے لے رہے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو دے رہے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب لوگوں کو دے رہے ہیں، او وزنوہم، یا پھر وزن کر کے دے رہے ہیں ان کو، یکسرو، ان کو پھر جو ہے کم دے رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں۔ لیتے وقت آپ پورے لے رہے ہیں، دیتے وقت ڈنڈی مار رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کی شخصیت میں یہ خامی اگر ہے تو آپ اس کو دور کیجیے۔ یہ کیوں کہ تباہی ہے، بربادی ہے، غارت ہو جائیں گے، دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ پرسنالٹی آپ کی ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ پورا پاکستان اسی طرح کا ہے۔ دیکھیے آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی کسی طرح آگے نکل جائے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کسی طرح گاڑی آگے نکل جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ سگنل اگر ہے تو میں سگنل پہ میں رکنا نہیں چاہتا، کوئی شارٹ کٹ ادھر ادھر گلی میں گھس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کسی طرح میں پہنچ جاؤں۔ تو الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے؟ دیکھیے ظنہ جو ہے اصل میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، گمان کے بارے میں بھی اور یقین کے بارے میں۔ تو یہاں یقین کے بارے میں، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، مبعوث کیے جائیں گے یوم البعث؟ تو دیکھیے یہ جو آپ کی یہاں کیا بات ہے، ذرا غور سے سنیے، کہ اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو صحیح کرو، اس میں دو رنگی دور کرو، اس میں یک رنگی پیدا کرو، اپنے لیے بھی وہی پیمانے پسند کرو جو دوسروں کے لیے آپ کے ذہن میں پیمانے ہیں۔ اپنی ذات پر اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ قیامت کے خوف سے ہوگا۔
کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ویل میں ڈالے جائیں گے، آپ تباہ کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، قیامت کے دن آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا، لیوم عظیم. تو اور یہ ایک عظیم دن، ایک سخت دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن لوگ رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے. رب العالمین ہے، دیکھیے اب یہ کہ عالمین کا رب ہے، رب العالمین ہے نا پورے. تو سارے یہ پوری زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اس میں کوئی سلوٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی نشیب و فراز بھی نہیں ہوگا، سب لوگ اس کے سامنے برہنہ کھڑے ہوں گے. اچھا کلا، دیکھیے کلا کے بارے میں نے کیا بتایا تھا؟ کلا سے پہلے ہمیشہ ایک جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کلا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بل. تو ہرگز نہیں. کیا مطلب ہے؟ تم جو سمجھ رہے ہو غلط غلط غلط، کہ تو کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اور تمہارے اعمال لکھے نہیں جا رہے ہیں، کوئی نگرانی نہیں کر رہا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خدا نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، کوئی نامہ اعمال نہیں ہے، کوئی جواب دینا نہیں پڑے گا. غلط غلط غلط. ان کتاب الفجار لفی سجین. تو بلا شبہ فجار کی کتاب جو ہے ایک سجین میں ہے. اصل میں سجن تو کہتے ہیں جیل کو، قید خانے کو کہتے ہیں سجن، اور اس سے مبالغہ ہے سجین کا. اور یہاں لکھ لیجئے سجین سے مراد کیا ہے؟ کرمنل ریکارڈ روم ہے. یعنی ایک اللہ کے پاس ایک کمرہ ہے، ایک بہت بڑا کمرہ ہے جس میں مجرمین کا ریکارڈ محفوظ کیا جاتا ہے. اس میں تمام مجرمین کے فجار کا ریکارڈ ہے. تو فرمایا گیا کہ فجار کی بلاش کتاب، فجار کا جو نامہ اعمال، بد کردار لوگوں کا، فاجر لوگوں کا نامہ اعمال ایک قید خانے میں ہے. وما ادراک ما سجین. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانتے ہیں اس جیل کے بارے میں، اس ریکارڈ روم کے بارے میں، اس کرمنل ریکارڈ روم کے بارے میں؟ کتاب مرقوم. یہ ایک کتاب ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا. ویل یومئذ للمکذبین. دیکھیے پہلی آیت کیا تھی؟ ویل للمطففین. اور یہاں کیا فرمایا جا رہا؟ ویل یومئذ للمکذبین. وہاں کہا گیا تھا کہ کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، غارت گری ہے ان کی. یہاں کہا جا رہا ہے جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی تباہی ہوگی. تو جب آپ قیامت کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کی شخصیت پھر یہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اور آپ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اپنے لیے کچھ معیار ہے، دوسروں کے لیے کچھ معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یکذبون بیوم الدین. اور میں نے بتایا تھا کہ تکذیب یہ قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے. ایک تکذیب، جھٹلانا، یعنی نبی کا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کو مسترد کرنے کو کہتے ہیں تکذیب. وما یکذب به الا کل معتد اثیم. اور بھی سے مراد کیا ہے؟ بیوم الدین، کہ قیامت کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا نہیں مگر ہر وہ شخص جو معتد ہو، جو اثیم. اب دیکھیے، اب یہ الفاظ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. پہلا لفظ کیا تھا؟ متففین. دوسرا لفظ کیا تھا؟ مکذبین. تیسرا لفظ کیا آ گیا اب یہاں پر؟ معتد، حد سے گزرنے والا. اس عدا سے باب اشتعال میں اعتدا سے موت، اعتدا یعتدی معتدن، اعتدا. اور اسیم اللہ کا گناہ گار ہے. ادھر دیکھیے، اب معتد اور اسیم میں کیا فرق ہے؟ اسیم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. معتد وہ نہ صرف اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوگوں کی زمینیں چھین رہا ہے، لوگوں سے جو ہے وہ خون چوس رہا ہے ان کا. تو وہ معتد ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے اور لڑکیوں کو اٹھا لیتا ہے، زنا کرتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ پچھلے زمانے کی کہانیاں. ادھر دیکھیے، یہاں لکھ لیجئے
کہ ہر زمانے کا کافر اپنے آپ کو ماڈرن کہتا ہے. لکھ لیجئے یہ بات، ہر زمانے کا کافر اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ ماڈرن کہتا ہے. اور انبیاء کو کیا کہتا ہے؟ یہ دقیانوسی لوگ تھے، یہ پرانی کہانی ہے، یہ اسطورہ سنا رہے ہیں بھائی، وہی آدم کا قصہ ہے، وہی نوح کا قصہ ہے، وہی موسیٰ کا قصہ ہے. تو یعنی پرانی کہانی، اپنے آپ کو وہ ماڈرن سمجھتا ہے. مشرکین مکہ بھی، اہل جاہلیت بھی اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، پرانی کہانی، افسانے ہیں، فرضی. اسطورہ کہتے ہیں افسانے کو، فرضی کہانی کو، قصے کو. کلا. اچھا، کلا کے کیا مطلب سنیے. ہرگز نہیں کا کیا مطلب ہے؟ تم اس کو کہانیاں سمجھ رہے ہو، پرانے دور کی کہانیاں ہیں کہ یہ بھائی رستم سہراب کا قصہ نہیں ہے، یہ لیلا مجنون کی فرضی داستان نہیں ہے، یہ شیریں فرہاد کی فرضی داستان نہیں ہے، یہ سچائی ہے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ فرضی کیریکٹرز نہیں ہے، یہ افسانہ نگاروں کے، یہ زندہ کردار ہیں، یہ تاریخ کی سچی حقیقت ہے. کلا. کلا کا کیا مطلب ہے؟ سنیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے. سنیے یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نیچے کیجئے تھوڑا سا، یہ ہماری آیات ہیں، اساطیر الاولین نہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں، اساطیر الاولین نہیں ہے. ہرگز نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اب دیکھیے ما کانوا یکسبون کیا ہے یہاں، کہ یعنی ما کانوا یفسقون، یعنی یہ جو یفجرون، جو برے کام کر رہے ہیں، جو بدماشیاں کر رہے ہیں، ان کے برے اعمال کی کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک زنگ آ گئی. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور مزید کرتا ہے اور گناہ، یہاں تک کہ وہ کالا دھبا اس کے دل کا بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے اس کو صاف کرنا، اس زنگ آتا ہے نا، زنگ کو صاف کرنا ضروری ہے. پوچھا گیا وما جلاؤھا، تو اس کی قلعی کیا ہے، اس زنگ کو کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور موت کا ذکر اور قرآن کی تلاوت. تو کلا، پھر دوسری مرتبہ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اب دیکھیے یہ اتنے بدنصیب ہوں گے کہ یہ اپنے رب کے دیدار سے قیامت کے دن محروم رکھے جائیں گے، محجوب ہوں گے نا. وہاں دیکھیے اب سورہ قیامت میں کیا کہا گیا تھا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں. لیکن اہل دوزخ کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، بھٹکتے رہیں گے کہ اللہ کیسا ہے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر اس کے بعد یہ لوگ جہیم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، دوزخ میں چھونکے جائیں گے. ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ جہیم ہے، یہی وہ آگ ہے، یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. کلا، ہرگز نہیں. اب دیکھیے، اب یہاں دو لوگوں کے درمیان تقابل ہے صورت میں. ایک وہاں پہلے کہا گیا تھا، یاد ہے اوپر آپ کو، ان کتاب الفجار لفی سجین. اب یہاں کہا جا رہا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیون، علیین، لفی علیین. تو اب یہ دیکھیے کتاب الابرار کو کہیں اور کمرے میں رکھا گیا ہے، اور کتاب الفجار کو اور تو یعنی دو کمرے ہیں، ایک کرمنل ریکارڈ روم ہے اور ایک جو ہے ٹیلنٹ ریکارڈ روم. ٹیلنٹ، اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام اعمال رکھے گئے، نیک لوگوں کے، ابرار کے اعمال ناموں کا دفتر. اور علیین، علیون، علیون اصل میں علیون جو ہے علو سے مبالغہ ہے، علو سے یعنی بلند مرتبہ لوگ، بلند مرتبہ. علیین، علیون کا مطلب ہے
بلند مرتبہ لوگ. تو بلا شبہ یعنی ابرار کا نام اعمال بلند مرتبہ لوگوں کے ریکارڈ روم میں رکھا جائے گا. وما ادراک ما علیون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں علیون کے بارے میں. یہاں علیون سے مراد سنیے، یہاں ایک لفظ محذوف ہے کہ یعنی کتاب علیین، یعنی علیون کی کتاب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کے بارے میں کیا جانتے ہیں. کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے. یشہدہ المقربون، تو اللہ کے مقرب فرشتے اس پر گواہی دیتے ہیں، اس کتاب کے اوپر، اس کمرے کے اوپر نگران ہے اور نامہ اعمال پر وہ. اور اب یہاں دیکھیے انجام دونوں کا بتایا جا رہا ہے، ابرار کا کیا انجام ہوگا اور فجار کا کیا انجام. تو ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ ابرار نیک برن کی جمع ہے ابرار. اچھا لوگ ابرار نام رکھتے ہیں، جمع نام رکھتے ہیں، دیکھیے بھائی تو بر نام رکھیں نا، آپ بر نام رکھیں یا عبد البر رکھیں نام، ابرار جمع نام رکھتے ہیں. اور بعض لوگ لفی نعیم، تو وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اریکتن کی جمع ہے تو وہ اونچی ان کی نشستگاہیں ہوں گی اور اونچے ان کے صوفے ہوں گے اونچی، وہاں سے وہ جنت کا نظارہ کریں گے. ابرار کے لیے کیا ہوگا، وہ بڑے اونچے مقامات پر ہوں گے اور نظارہ کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو آپ جو ہے ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے. نظرہ تو کہتے ہیں تازگی کو. وجوہ یومئذ ناظرہ، کیوں اتنے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو نعمت ہی نظرۃ النعیم، تو نعمتوں کی تازگی آپ جو ہے ان کے چہروں پر دیکھیں گے. یسقون اس میں فعل مجہول ہے، پلائے جائیں گے، وہ لوگ پلائے جائیں گے. من رحیق مختوم، تو ایک مختوم یعنی سیلڈ، یعنی ملاوٹ شدہ نہیں، سیلڈ ہے نا. جیسے آپ کوئی چیز لاتے ہیں نا، سیل دیکھ کے لے کے آتے ہیں کہ سیل بند ہے یا اس کا کھلا ہوا ہے. کھلی ہوئی بوتل کا کیا مطلب ہے، اس میں کوئی چیز ملائی گئی ہے، تو مختوم ہوگی، مختوم. اور رحیق سے مراد ہے خالص شراب، جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، بالکل 100% خالص رحیق، ملاوٹ آمیزش کے بغیر، اور اس سے پلائے جائیں گے. ختامہ مسک، ختام تو اس کے بھی دو مطلب لیے گئے ہیں. ختامہ تو یعنی ہو سے مراد کیا ہے، ختام رحیق، ختام ہو، اس رحیم کا ختام مسک کا ہوگا. تو اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں. پہلا مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ جو مہر لگی ہوگی، جو آپ سیل کھولتے ہیں نا، کسی بوتل کو کھولتے ہیں تو اس کے جو سیل کھولتے ہیں اس پہ مہر، یعنی لفافہ کھولتے ہیں مثال کے طور، اس پہ ٹکٹ لگی ہوئی، مہر لگی ہوئی. تو جب مہر کو کھولتے ہیں آپ تو اس مہر کے اندر جو ہے وہ مشک کی خوشبو ہوگی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پی لیں گے شراب کو تو جب آخری جو وہ حالت ہوگی آپ کی، وہ خوشبو والی ہوگی، یعنی بدبو نہیں ہوگی. ختامہ کا مطلب اس کا آخری حصہ یا اس کا آخری گھونٹ یا اس کا آخری مزہ مشکی خوشبو والا ہوگا. تو یہ دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو اب دیکھیے یہ باب تفاعل ہے، اور بس اتنا لکھ لیجئے، تفاعل، باب تفاعل ہے نا. تفاعل میں دو فاعل ہوتے ہیں باب تفاعل میں. جیسے دیکھیے قاتلہ کا مطلب ہے اس نے اس کو مار ڈالا، قتل کیا، اور تقاتلہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی، اس نے اس پہ حملہ کیا، اس نے اس میں حملہ کیا. دونوں فاعل ہوتے ہیں باب تفاعل کے اندر.
جیسے تکاثر میں کیا ہوتا ہے، تو تکاثر میں یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ادھر زیادہ کی فکر میں ہوتا ہے. تو تعاون میں کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تفاخر میں بھی یہی ہوتا ہے. تو یہ باب تفاعل کو ذرا سمجھ لیجیے، اسی سے ہے تنافس. اور یعنی اس طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں. تکاثر میں بھی یہی ہے، تفاخر میں بھی یہی ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں دوڑ لگانی ہے تو فَلْيَتَنَافَسْ فَلْيَتَنَافَسْ. تو یہ فعل امر ہے، فَلْيَتَنَافَسْ. ایکچولی یہ فلی یتنافس ہے، فا کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا ہے، لام امر ہے یہ. تو دوڑ لگانے چاہیے دوڑ لگانے والوں کو. یعنی مطلب یہاں ایک اشارہ ہے، دیکھیے تم لوگ دنیا کے لیے، مال کے لیے، مکانات کے لیے، مربوں کے لیے، پیسوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر دوڑ لگانی ہے تو رحیق مختوم کے لیے دوڑ لگاؤ، جنت کی مہر بند شراب حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، وفی جنت کے لیے دوڑ لگاؤ. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. اب یہ ہے تو پرانی شراب اور خالص شراب ہوگی، اب اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، تسنیم کی آمیزش ہوگی. تو یہ ایک چشمہ ہے جنت کا ایک اونچے مقام پر. تو آگے جس کی وضاحت ہو رہی، عینن ایک چشمہ ہے، عین یشرب بها المقربون. اللہ کے مقرب بندے اس چشمے سے پیئیں گی، اور اس میں وہ پھر اس کی آمیزش ہوگی. ان الذین اجرموا. اب دیکھیں یہاں پر یہاں ایک نیا لفظ آ رہا ہے، اجرم یجرم مجرم. مجرم کا ایک لفظ آ رہا ہے، لکھ لیجئے مجرمین لکھ لیجئے. دیکھیے اب میں آپ کو الفاظ سے جوڑتا جا رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھتے جائیے. متففین، مکذبین، معتد، اسیم، فجار، یہ سارے الفاض استعمال ہوئے نا. اب نیا لفظ آ رہا ہے مجرم. اچھا یہ مجرموں کا جرم کیا ہے؟ دیکھیے کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ نہ صرف سن لیجئے یہ کافر ہیں، بلکہ یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کے حجاب کا، اس کے برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو ہے اونچے لباس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بے شرم لوگ ہوتے ہیں. اب یہ سارا لبرل طبقہ ہے. دیکھیے لکھ لیجئے یہاں لبرلز جو آپ کے ٹیلی ویژن پر یہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں نا، شام کو یہ اینکرز آتے ہیں، یہ پاکستان کے 70-80 چینلز کے اوپر جن کو بلایا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ یہی ہیں یہ مجرم لوگ. کون ہے؟ من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. سنیے یہ تغامز، یتغامزون، تغامز، یہ بھی ادھر دیکھیے یہ بھی باب تفاعل سے. تو وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرنا، غمزن سے، غمز. تو اور وہ اس میں تحقیر بھی ہے. اور ایک دوسرے کو جب گزر ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اب وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں، بھائی مولوی صاحب آ گئے، دیکھو وہ آ گئی، دیکھو حجن آ گئی ہے، وہ دیکھو لپیٹ کے آ گئی ہے، اپنا بال چھپائے ہوئے آ گئی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے چہرے پر ایک خاص تنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک قاتلانہ تبسم ہوتا ہے چہرے کے اوپر. آنکھ دیکھیے، اور ابرو کچھ کہتے ہیں، اور جنبش لب کچھ کہتی ہے، اور جنبش پیشانی کچھ اور کہتی ہے. جو چہرے کے نشانات بتا دیتے ہیں کہ وہ حقارت سے اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. انقلبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، قلبہ سے ہے پلٹنا، اسی سے انقلاب ہے. یہ وہی انقلاب. تو اچھا انقلاب ہمارے ہاں کبھی نہیں.
کوئی اسلامی انقلاب نہیں، سب جو ہے ایک سے بڑھ کر برا انقلاب آتا ہے، برے سے بری تبدیلی آتی ہے، خوبصورت ناموں کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، چھوٹے آکے تو اچھا یہ دیکھیے الا اہلہم طلبوا فقیہین، فقیہین فقیہین، تو فقیہن 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 کی جمع ہے فقیہون فقیہین، اور یہ اسم، تو جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو تکبر سے کہ آج میں 5 لاکھ روپے رشوت لے کے آیا، بیگم تمہارے لیے یہ چیز، بچوں تمہارے لیے کھلونے لے کے آیا، تو یہ لے آیا تو وہ لے کے آیا، لیکن آمدنی سب کیا ہے، وہ حرام۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنے گھر والوں کی زندگی ہے اور حرام ہے، ان کی تمہارے لیے تو کر رہا ہوں میں، ابا آپ رشوت کیوں لیتے ہیں، ابا آپ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں، تمہارے لیے کر رہا ہوں نا، تمہاری دنیا بنا کے جا رہا ہوں میں۔ تو وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ اب دیکھیے 3 چیزیں ذرا دیکھیے ان مجرموں کی، ایک تو ہے یتغامزو، حقارت سے ان کو کی طرف اشارے کرتے ہیں، آنکھوں سے، ابرو سے، ہونٹوں سے، منہ بنا کر اشارے کرتے ہیں، تغامز سے کام لیتے ہیں۔ دوسرے کیا ہے، اپنے اہل و عیال کی طرف اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں ان کی طرف، فقیہون ہے، فقیہین ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں اہل ایمان کو کہ یہ گمراہ ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہاؤلائی لضالون، خود گمراہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھٹک گیا ہے یہ آدمی، بھٹک گیا ہے یہ آدمی۔ تو اردو کا ایک شاعر تھا، بڑا مشہور شاعر تھا، آپ جانتے ہیں کہ اسرار الحق مجاز نام تھا، 30 سال کی عمر میں مر گیا، شراب زیادہ پی کے مر گیا، کہتے ہیں اس کو زیادہ شراب پلائی گئی، تو وہ سردی کا زمانہ تھا، باہر سو گیا سردی میں چھت کے اوپر، اور صبح اٹھا تو مرا ہوا تھا۔ تو ایک بار وہ مسجد میں دیکھا گیا، تو لوگوں نے کہا مجاز صاحب آپ مسجد میں کس طرح آ گئے؟ تو اس نے کہا آدمی کو بھٹکتے دیر نہیں لگتی، آدمی کو بگڑتے دیر نہیں لگتی، بھٹکتے دیر نہیں لگتی۔ تو دیکھیے، تو وہ اہل ایمان کو کیا کہتے ہیں، دالون کہتے ہیں، ان کو گمراہ کہتے ہیں وہ، اور اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے اب تذکرہ کر رہا ہے، وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ہم نے ان کو اہل ایمان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں سنیے، یہ متففین ہیں، مکذبین ہیں، معتد ہیں، حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، عصیم ہیں، مجرمین ہیں، فجار ہیں، گناہ کبیرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب سن لیجئے، اب یہ متغامزین بھی ہیں، یہ مذاق اڑانے والے بھی ہیں، اور دالین بھی ہیں، بھٹکے ہوئے بھی ہیں، اور فقیہین بھی ہیں، اہل و عیال میں خوش و خرم ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو چودھری نہیں بنایا تھا۔ اب یہ دیکھیے، وما ارسلوا علیہم حافظین، تو یہ کیا ہے، یہ لیڈرشپ کا جرم ہے، لکھ لیجئے یہ قیادت کا جرم ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ جو لبرلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے چودھری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء کے اوپر حافظین بنا کر بھیجا ہے، چودھری بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا کام جو ہے علماء کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا، دائی اور مبلغ حضرات کا مذاق اڑانا، یہ حافظ بن کے آتے ہیں ان کے اوپر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کا دن ہے۔ تو اب آج کیا ہوگا سنیے، تو آج اہل ایمان الذین آمنوا من الکفار یضحکون، وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اب یہاں ایک نیا لفظ آ گیا ہے، دیکھیے کفار، تو یہ نہیں، اللہ کے بھی منکر ہیں، قیامت کے بھی منکر ہیں، فاجر بھی ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اہل ایمان کا کیا مرتبہ ہوگا، علی الارائک ینظرون، اور اوپر بالکل اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ نظارہ دیکھیں گے، وہاں سے ایک ایک کافر کو دیکھیں گے، اور وہاں وہ مسکرائیں گے۔ دیکھیے اس دنیا میں، ادھر دیکھیے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ اشارے کر رہے ہیں نا، یہ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ، تو قیامت کے دن وہاں اہل ایمان اور علماء کرام وہ ارائک پر بیٹھ کر، وہ اونچی مسندوں پر، اونچی کھڑکیوں پر وہاں بیٹھ کر، اریکتوں پر بیٹھ کر وہ
وہاں سے دیکھیں گے اور پھر وہاں پوچھا جائے گا آخری حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کافروں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ مل گیا نہیں ملا؟ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، ما کانوا یفعلون سنیے، ما کانوا یفعلون، یفعلون کیا ہے سن لیجئے، نمبر 1 تخفیف، نمبر 2 تکذیب، نمبر 30 کیا ہے، نمبر 3 کیا ہے، نمبر 3 ہے اعتداء، حد سے گزرنا، موت، اسم گناہ، اور اس کے بعد کیا ہے، یتغامزون، اور فاجر ہیں، فجار ہیں وہ، اور مجرم ہیں وہ، اور یہ سارے ایک کے بعد ایک ان کے مذاق اڑانے، ضالین ہیں وہ، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر کیا ہے، یضحکون، مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور ان کی دیکھیے یہاں یہ جو سوال پر یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، ان سے پوچھا جائے گا مل گیا کافروں کو بدلہ ان کی بدماشیوں کا، ان کے برے اعمال کا، ان کی تطفیف کا، وہ جو ڈنڈے مارا کرتے تھے وہ، اور ڈبل سٹینڈرڈ تھے ان کی شخصیت کے اندر، جو خلا تھا وہ، تو اس کا بدلہ ملا یا نہیں ملا، یہ سوال کیا جائے گا۔ تو اب یہ یعنی آپ عربی میں پڑھیں گے قرآن مجید کو اور بار بار پڑھیں گے اور مزہ لے کر پڑھیں گے تو قرآن مجید تیر کی طرح سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ چلیے جی، اگلی سورت ہے سورت الانشقاق، 84 نمبر سورت ہے یہ، 84 نمبر سورت ہے سورت الانشقاق۔ اور شق یا شق پتہ ہی ہے کہ ڈویژن کو کہتے ہیں، یعنی کسی، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دستور کی شق ہے، یہ کلاز ہے، یعنی ایک چھوٹا حصے اس کو شق کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ جو شقہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اپارٹمنٹس ہیں، ڈیوائیڈڈ رومز کو شقہ کہتے ہیں، شقات کہتے ہیں اس کو، شقہ، تو ڈویژنز۔ تو انشقاق کا بھی مطلب یہ ہے پھٹ پڑنا، اور بالکل یہ اسی طرح کی صورت ہے جس طرح تکویر کی تھی اور انفطار کی تھی، انشقاق۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے بارے میں کہا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، شیبتنی، مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اتنی اس میں بھیانک اور ہولناکی بیان کی گئی ہے، مناظر قیامت ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دیکھیے یہ بھی باب انفعال سے، اس لیے نون کا اضافہ کیا گیا، انفعال، خود بخود پھٹ پڑے گا، انشقت، انشقاق، اسی سے انشق ینشق، تو انشقاق، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ آسمان جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے، تو اذینت ربیہا، وہ اپنے رب کے حکم کو سنے گا اور سن کر اس کی تعمیل کرے گا، یعنی رب کا حکم ہوگا کہ پھٹ جاؤ تو وہ پھٹ پڑے گا۔ وحقت مجھول ہے حقہ سے، اور اس کے لیے ایک لازمی حقیقت ہے کہ ایسا ہو جائے، یعنی وہ سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، وہ حکم عدولی نہیں کر سکتا، وہ نافرمانی آسمان نہیں کر سکتا، اس کے لیے یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بیٹر اوبے، وہ حقت، وہ مطلب ہے اس کے لیے، یعنی اللہ مجبور ہے، آسمان مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیما پا رفتار پر مجبور ہے، علامہ اقبال کی مشہور نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ تو اس کے لیے یعنی آسمان کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو جب پھیلا دیا جائے گا، اس کو کشادہ کر دیا جائے گا، اس کو ہموار کر دیا جائے گا، اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَقَلَّتْ، اب قبریں پھٹ پڑیں گی، اور قبر کے اندر جتنے جسم ہیں یا ہڈیاں ہیں یا جو بچے کچے اجزاء ہیں، وہ سارے وہ جڑ جائیں گے، اور جو ہے وہ قبروں سے لوگ
फटाफट तेजी के साथ सिरान निकलना शुरू हो जाएंगे। यखरुजून मिन अल अजदासी सिरान, जैसे वहां सूरह काफ में कहा गया, तो वो फेंकेगी। अलकत, अलकत यानी जमीन फेंकेगी। जमीन भी अरबी जबान में मुअन्नस है अलकत, इसलिए कि अलका के बजाय जो है अलकत फेंक देगी। मा फीहा, जो कुछ उसके अंदर होगा उसको निकाल के बाहर कर देगी। व तखल्लत, और बिल्कुल खाली हो जाएगी। तखल्लत, इधर देखिए, यानी यूं है जैसे कि एक औरत है, मिसाल के तौर पर उसके पेट में 2 ट्विंस हैं और दोनों को उसने जन्म दे दिया 5 मिनट या 10 मिनट के वक्फे के साथ, अब बिल्कुल खाली हो गई। बिल्कुल जमीन भी, जितने लोग हजरत आदम से लेकर आखिरी वक्त तक जो लोग मरने वाले हैं उन सबको निकाल कर बिल्कुल खाली हो जाएगी, हमवार हो जाएगी। व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और वो भी अपने रब के हुक्म की तामील करेगी जमीन भी, और वही उसके लिए लाजमी है, जरूरी है, और ये हकीकत होकर रहेगी। तो इधर देखिए, तो यहाँ 2 बातों की जो है वजाहत की गई है पहले हिस्से में, कि आसमान फट पड़ेगा और जमीन फट पड़ेगी। और पहले मरहले में क्या होगा, ये दुनिया का निजाम शमसी खत्म हो जाएगा, और दूसरे मरहले में इंसान वो कब्रों से निकलकर मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे। ऐसा होकर रहेगा। अब देखिए, यहाँ एक सवाल किया जा रहा है, आपको याद है वो सवाल, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। बिल्कुल उसी तरह यहाँ सवाल किया जा रहा है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकीही, फमुलाकीही। तो ऐ इंसान, ऐ इंसान, इंसान मैंने बताया है पहले आपको, ये इसमें जिन्स है, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, गोरे, काले, मुखन्नस, खुसरे, सब इसमें शामिल है। देहाती, शहरी, पढ़े लिखे, अनपढ़, नेक, बद। इन्नका कादिहुन, कादिहुन इसमें फाइल है, कादिहुन, और ये देखिए मफूल मुतलक है, इला रब्बिक। तो इन्नका कादिहुन, यानी तू तकलीफ उठा रहा है, अपने रब की तरफ मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कदहन, मफूल मुतलक में सख्त मशक्कत कर रहा है, सख्त मेहनत कर रहा है। देखिए, फमुलाकीही, ताकि अपने रब से मुलाकात करे। फमुलाकीही, तो ये बाब मुफाअला है, लाक़ा युलाक़ी मुलाक़िन से, मुलाक़ून और मुलाक़ीन है, मुलाक़ीन, तो इससे जो है मुलाक़ी ही हो गया है, जो है उसकी नून की यहाँ पर गिर गई। उससे मुलाकात के लिए जो है तू आगे बढ़ रहा है, मेहनत, पापड़ बेलते हुए। देखिए कितने पापड़ बेले आपने, इम्तिहान हमने दिए इस दार फानी में बहुत, रंज खींचे हमने अपनी लामकानी में बहुत। तो इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहे हैं ना, केजी का इम्तिहान, फिर मिडिल का इम्तिहान, फिर 8वीं का, 10th का, मैट्रिक का इम्तिहान, इंटरमीडिएट का इम्तिहान, ग्रेजुएशन का इम्तिहान, एमए का इम्तिहान, पीएचडी का इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान, फिर जॉब के लिए इम्तिहान, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब के लिए, फिर दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, फिर शादी का इम्तिहान, फिर पहले बच्चे का इम्तिहान। कितने पापड़ बेल रहे हैं आप, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप इम्तिहान पर। एक मरहला खत्म हुआ, दूसरे मरहले की तैयारी, दूसरे के बाद तीसरी, अब उसके बाद कभी बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कभी बच्चे को स्कूल लेके जा रहे हैं। कल तक आप खुद इम्तिहान दिया करते थे, अब बच्चों की इम्तिहान की तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अरबी पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, सबक याद दिला रहे हैं उसको। तो कितने पापड़ बेल रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, दूसरी जॉब कर रहे हैं आप। इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, तो अपने रब की तरफ आप पापड़ बेल रहे हैं, तकलीफ पर तकलीफ, लेकिन अब उसको एहसास है या नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है अल्लाह से मुलाकात की, चाहे वो अल्लाह को मानता हो या ना पढ़ रहा हो, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। चाहे चाहे वो कयामत को मानता हो या ना मानता हो, वो आगे बढ़ रहा है। अल्लाह से मुलाकात के लिए वो हर मरहले को तय करते हुए और हर मशक्कत को बर्दाश्त करते हुए
منکر ہو یا مومن، وہ آگے بڑھ رہا ہے. اما من اوتی کتابہ. اب ملاقات کیسے ہوگی؟ دیکھیے اب یہاں دو لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں تقابل ہے کہ جو نامہ اعمال ہے، پہلے کہا گیا تھا نا کتاب الفجاری لفی سجید، اور کتاب الابراری فی علیین لفی علیین، تو وہاں نامہ اعمال کا ذکر ہوا تھا. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی ادھر سے، اور کچھ لوگوں کو پیچھے سے اس طرح پیچھے کر کے، ان کا ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا، پیچھے سے وہ پلٹیں گے اور پیچھے سے لیفٹ ہینڈ سے اپنے بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال کو وصول کریں گے. تو ادھر دیکھیے وہ سیدھا ہاتھ ان کا کام نہیں کرے گا، اور جو لیفٹ ہینڈ وہ کام کرے گا لیکن وہ بھی آگے نہیں بڑھے گا، وہ پیچھے کی طرف جائے گا، پیچھے سے وصول کریں گے. تو امتحان سے دیکھیے وہ رزلٹ کے دیکھنے سے پہلے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیے ایک بڑا ذہین لڑکا ہے نا، پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا نتیجہ آنے والا ہے آپ کا، بتاؤ کتنے نمبر آئیں گے آپ کے، کہتے ہیں فرسٹ کلاس تو یقینی ہے، 90 سے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے 90 سے کم نہیں ہوں گے. اور سیکنڈ کلاس والا کہتے ہیں انشاءاللہ 70 سے کم نہیں ہوں گے، 70 سے کم نہیں ہوں گے. تو وہ پہلے سے اعتماد ہوتا ہے. اور فیل ہونے والا کہتا ہے کہ پتہ نہیں 30 آ جائیں تو ٹھیک ہے، 35 آ جائیں. میرا خیال ہے ایک 35 اور 50 کے درمیان آ گئے، دیکھیں کہ وہ امتحان جو ممتحن ہے وہ کیا مہربانی کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. پھر من، وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ شخص فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا، حساب یسیر. ادھر دیکھیں جیسے آپ یہ یعنی پولیس چیکنگ ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کی گاڑیاں لائن سے کھڑی ہوتی ہیں، پولیس چیکنگ کر رہی ہے، اور کچھ گاڑی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے جائیے آگے جائیے آگے جائیے. تو آپ کے نامہ اعمال دیکھ کے آپ ان کے پاس کوڈ ورڈ ہے، فرشتے آپ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے آگے جائیے آگے جائیے. آسان حساب. آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ حساب نہیں لیا جائے گا، بس روکا جائے گا، تفتیش ہوگی، بس آگے بڑھے. لیکن جس کا ومن نوقش حدیث میں آتا ہے فقد ہلک، جس سے حساب لیا گیا، جس کی تفتیش کی گئی، وہ تو ہلاک ہو گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل ایمان، اہل خاندان کے درمیان خوش خوش لوٹے گا. اس کی بیوی بھی نمازی ہے، نیک ہے، اس کے بچے بھی نمازی ہیں، اہل توحید ہے اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. تو ہاں اگر اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ کافر ہیں، اس کی اولاد کافر ہے، وہ معاملہ الگ ہے. یعنی یہاں اہل ایمان اگر ہیں تو وہ ان کی طرف بہت خوش خوش مسرور لوٹے گا. اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ شخص جس کو کتاب پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، وراء ظہری، تو فسوف يدعو ثبورا، اور وہ اپنی موت کو پکارے گا، ثبور کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور آگ میں داخل کیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب اس کا ذکر پچھلی صورت میں ہو چکا ہے. دیکھیے یہ رشوت کے پیسے لا کر بڑے اکڑتا ہوا بیوی بچوں کے پاس آتا تھا، بیگم تمہارے لیے کما رہا ہوں، بچوں تمہارے لیے کھلونے لے کے آیا ہوں، یہ لے کے آیا ہوں، 5 لاکھ کی رشوت ملی، آج کمیشن اتنا ملا ہے، کک بیکس اتنی ملی ہیں. تو یہ دنیا کے اندر اپنے خاندان میں مگن تھا. انہو ظن ان لن یحور، تو اس کا یقین تھا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. ہارا یہور سے ہے، ہارا یہور کہ لوٹایا جائے گا. بلا، بلا کا مطلب ہے ہاں ہاں کیوں نہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں. ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا شبہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو دیکھ رہا ہے. ان ربہ کان بہ بصیرا. اب یہاں پر
وہ یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ضرور لوٹایا جائے گا اور اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے. اور دونوں یہاں پر کردار ہیں، ایک جس کے سیدھے ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش خوش لوٹے گا، اور دوسرے کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اب یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. فلا اقسم بالشفق، اور فا دیکھیے یہ پورے پچھلے مضمون پر جتنے پیراگراف گئے ہیں ان کے اوپر فا ہے یہ، اور لا کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ کو. لا الگ چیز ہے، اقسم الگ ہے. تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ دنیا فانی نہیں ہے، یہ دنیا یوں ہی رہے گی، اور اسی طرح تم شراب میں، زنا میں، رشوت میں، حرام آمدنی میں سمجھ رہے ہو کہ مگن رہو گے کامیاب رہو گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اقسم بالشفق، میں شفق کی گواہی پیش کرتا ہوں. شفق یعنی جب سورج ڈوبتا ہے تو مغرب کی طرف جو سرخی، جو لالی آپ کو نظر آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. واللیل، اور میں رات کی گواہی پیش کرتا ہوں. وما وسق، اور جب وہ وسق یسق، سق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا، اور یہی چیز وسق یسق سق سے اس کا مادہ واو سین قاف ہے. جب متابعت کے لیے آتا ہے باب افتعال میں تو یہ اتسق یتسق، یہ متسقن ہو جاتا ہے. تو اور چاند جب وہ پورا ہو جائے گا، ادھر دیکھیے ذرا، رکھیے ذرا نیچے کیجیے تھوڑا سا، ہاں جی ذرا غور سے دیکھیے آپ. اب یہاں بتایا جا رہا ہے، دیکھیے ذرا غور سے، پچھلے پیراگراف سے آپ کو جوڑنا ہے کہ کائنات اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور کائنات کا ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک پیغام ہے کائنات کا، کہ کائنات ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جا رہی ہے. کہ جو شفق کا منظر تھا وہ بہت دیر تک قائم نہیں رہا، اس کے بعد رات آ گئی، تو رات کی اپنی کمائی ہے، اور رات نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا، اور یعنی وسق ہے اور وقب ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. تو یہ وقب اور وسق وہ جمع کر لیتی ہے، اس پہ ساری تان لیتی ہے. اور پھر چاند جب کہ وہ پورا ہو جائے. اب یہ گواہیاں پیش کر کے اللہ تعالیٰ دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور بضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آگے ضرور بڑھو گے. ادھر دیکھیے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو پاپڑ بیلتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت آگے بڑھ رہا ہے نا. کل تک تو خود بچہ تھا، اب بچوں کا باپ ہو گیا. کل تک تیری شادی ہوئی، اب تیرے بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادی کا سوچ تو. ایک دیکھ، تیری پہلے داڑھی نہیں تھی، اس کے بعد داڑھی نکل آئی، اس کے بعد داڑھی جو ہے کالی ہو گئی، بڑی ہو گئی، اس کے بعد داڑھی سفید ہو رہی. یہ سفید ہوتی ہوئی داڑھی کیا کہہ رہی ہے؟ تم لوگ ضرور بضرور لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف آگے لے جاؤ گے ضرور. یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ کس کی گواہی ہے؟ شفق کی بھی ہے، اور رات کی بھی ہے، اور رات جو گھیر لیتی ہے اس کی بھی ہے، اور چاند کی بھی جب وہ تکمیل تک پہنچتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ یہ تمہاری جو زندگی ہے اس کے جو کے بھی بالکل مدارج ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یعنی جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ سارے مراحل ہو گئے آپ کی تعلیم کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، ملازمت کے، شادی کے، اولاد کے، بچوں کے، پھر موت کے. اس کے بعد کی منزلیں ہیں، قبر کی منزلیں ہیں، قیامت کی منزلیں ہیں، برزخ کی منزلیں ہیں، سوال و جواب کی منزلیں، پھر جنت یا دوزخ. اب اس کے بعد اصل سوال آ رہا ہے. اب یہ حاصل کلام یہاں سے آ رہا ہے. فما لہم لا یؤمنون، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے.
मालहम, सुनिए क्या हो गया इन लोगों को ईमान नहीं लाते, यानी रब के बारे में ईमान नहीं लाते, आखिरत के बारे में ईमान नहीं लाते। और ये जो दो किस्म के लोग हैं इसमें ये फर्क नहीं करते, यानी कितने बेवकूफ लोग हैं, अबरार और फुज्जार में फर्क नहीं करते ये लोग, नमाजी और बेनमाजी में फर्क नहीं करते, यानी रिस्क हलाल और रिस्क हराम में फर्क नहीं करते। कैसे लोग हैं कि ये ईमान नहीं लाते। व इज़ा क़ुरिया अलैहिमुल क़ुरआनु ला यस्जुदून, तो और जब कुरान इनके सामने इसकी तिलावत की जाती है, इसको पढ़ा जाता है, तो ये उसके आगे झुकते नहीं, उसके आगे सजदा नहीं करते। तो ये आयत सजदा भी है, यहाँ सजदा भी कर लेना चाहिए। और लेकिन यहाँ मतलब ये है कि ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम से इनकार क्यों है और उसकी बातों से इनकार क्यों है, और जो हकीकत मुस्तकबिल के बारे में कुरान बता रहा है कि ये होके रहेगा, ये होके रहेगा, कयामत आके रहेगी, इसके बारे में क्यों इनकार है। बल, देखिए बल आ गया, अब यहां बल से पहले कल्ला शुरू होता है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि अल्लज़ीना कफरू युकद्दिबून, बल्कि इनकार करने वाले तो झुटलाते हैं, अल्लाह को झुटलाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते हैं, कयामत को झुटलाते हैं, जज़ा और सजा को झुटलाते हैं। वल्लाहु आलमु बिमा युऊन, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है जो ये लोग जमा कर रहे हैं। देखिए औ आ यू ये बाब, ये इफ़आल से है, इसका मादा है वाउ आइन ये, औ आ बाब इफ़आल से, औ आ यू ई और मुइन, ई आ उन अलिफ ये आइन अलिफ हमजा, इसका मस्दर है। ई आ कहते हैं यानी बखीली की इंतहा जो होती है, सैद सैद कर जमा करना, छुपाना। तो ये अब सुन लीजिए कि जो मादा परस्त होता है वो बखील भी होता है। अब मादा परस्तों की भी दो किस्में होती हैं, एक तो होती है बखील, और वो अपने खुद पैसे खर्च नहीं करते और गरीबों पे खर्च नहीं करते, औलाद पे भी खर्च नहीं करते, अपने आप पे भी खर्च नहीं करते, वैसे मर जाते हैं दूसरों को के लिए छोड़ के। और दूसरे वो होते हैं ऐशों में, ऐश अय्याशी में लुटा देते हैं, अहलकतु माल लुबदा, और कहते हैं कि मैंने सारा माल लुटा दिया। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन ये अजाब अलीम उनको नहीं होगा, इस्तिस्ना यहाँ बयान किया जा रहा है, जो ईमान ले आए और वह आमिलो सालिहात, नेक अमाल किए, लहुम अजरुन गैरु ममनून, और इनके लिए फिर कभी खत्म न होने वाला अजर है इनके लिए। तो ये थी सूरतुल इंशिकाक। अब आ जाइए सूरतुल बुरूज की तरफ, सूरतुल बुरूज की तरफ। और सूरतुल बुरूज का जो मरकजी मज़मून है वो तो यही है कि ईमान लाने के बाद आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, और यहाँ अस्हाबुल उखदूद का, गढ़े वालों का किस्सा बयान किया गया है, गढ़े वालों का किस्सा बयान किया गया। तो और अब जरा मुश्किल सूरत है ये। तो यहाँ कुरैश को ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम लोग मुसलमानों को सता रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे हो, और रेत पर लिटा रहे हो, और मार रहे हो, पीट रहे हो, और हिजरत हबशा पर तुम लोगों को मजबूर कर रहे हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की, जिलावतनी की और जेल में डालने की साजिशें कर रहे हैं। तो तुम्हें तारीख से सबक लेना चाहिए, अस्हाबुल उखदूद, गढ़े वालों से सबक लेना चाहिए। तो ये इस सूरत का मरकजी मज़मून है। और आखिर में फिर कुरान मजीद की बात की गई है। और देखिए यहाँ ज़रा मुश्किल सूरत है और बात में से बात है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है आसान करके सूरत समझाऊं। अल्लाह मेरी मदद फरमाए।
मुश्किल सूरत है। और इसमें जरा डिक्टेटरों का भी जिक्र है, फौजी डिक्टेटरों का। हल अता का हदीसुल जुनूद, क्या आपके पास लश्करों की खबर पहुंची है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फिरौन व समूद, फिरौन के लश्कर की खबर पहुंची है, समूद की फौजों की खबर पहुंची है। तो देखिए दुनिया में ये जो फौज फौज की ताकत होती है, ये बहुत ही एक बला है, ये एक आफत है। और जब आप अच्छी फौज जमा कर लेते हैं तो आप जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान का गर्रा क्या है उसको, वो 20 लाख की फौज है, वो कहते हैं कि 20 लाख की फौज है। कश्मीरियों पे देखिए कितना जुल्म उठा रहे। अमेरिका को क्या गुरूर है, वो कहते हैं कि हमारे पास हथियार है, हम कालों को दुनिया से हटा दें, मिटा दें, इनको दुनिया पे हुकूमत करें, फौज है ना। तो ये फौजी कुव्वत अगर अल्लाह का खौफ रखती हो तो ये एक दुनिया के लिए रहमत बन जाती है और अपने आप के लिए भी रहमत हो जाती है। और फौजी कुव्वत तागूत बन जाती है, सरकश बन जाती है, वो अपने लिए भी आफत बन जाती है, दुनिया के लिए भी अजाब बन जाती है। तो ये जरा पैगाम इस सूरत के अंदर है, जरा तवज्जो से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। गवाही है बुर्जों वाले आसमान की, ज़ातिल बुरूज, आसमान में बुर्ज। देखिए टावर्स होते हैं ना, टावर्स, जैसे आपने देखा होगा कि कोई फर्ज कीजिए फौजी छावनी है, कैंट है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, दीवार होती है और बड़े बड़े टावर्स लगाते हैं। वहां ऊपर टावर के ऊपर लोग दूरबीनें लगा के बैठे होते हैं, बंदूकें लेके बैठे होते हैं, तोप लगा कर बैठे होते हैं, कोई चीज आए तो फटाफट फिर मिसाइल भी शुरू हो जाए और गोलियां भी चलाई जाती हैं। तो आसमान के अंदर भी बुर्ज है, बुर्जों वाला आसमान गवाही पेश कर रहा है। वल यौमिल मऊद, वो दिन जिसका वादा किया है वो भी गवाही पेश कर रहा है। व शाहिदिन व मशहूदिन, देखने वाले की गवाही है और जो दिखाया गया है उसकी गवाही। कुतिला अस्हाबुल उख्दूद, मारे गए गढ़े वाले, हलाक किए गए, मारे गए, बर्बाद कर दिए गए, इन पर अल्लाह की मार पड़ी, लानत हुई। तो अच्छा, अस्हाबुल उख्दूदिन नारी, देखिए अस्हाबुल उख्दूदिन नारी यानी आग वाले गढ़ों के साथी हलाक किए गए, यानी आग 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 वाले गढ़ों के मालिक हलाक किए गए। तो अब ये जातिल वकूद, और वो गढ़े कैसे थे, जिसपे ईंधन ईंधन वाले, इधर देखिए, अब तर्जुमा करेंगे अगर आप, ईंधन वाली आग के गढ़ों के मालिक हलाक किए गए। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जब वो उसके ऊपर बैठे हुए थे। अब देखिए बादशाह और उसकी कैबिनेट और उसकी फौजें, एक बहुत बड़ा गढ़ा बनाया गया, खोदाया गया, उसके अंदर आग भड़काई गई, उसके अतराफ ये बैठे चारों तरफ बैठे हुए थे, उसके ऊपर बैठे हुए थे। और फिर इसमें लोगों को, अहले ईमान को इसमें डाल रहे थे। अब ये फिर नीचे जाइए सुनिए। तो अब ये देखिए, ये ऊंची जगह पर बैठकर गढ़े के अंदर देख रहे थे ना, तो बताया जा रहा है कि ये लोग जो जालिम थे, जो अहले ईमान को जिंदा आग में झोंक रहे थे, ये मारे गए, ये तबाह होंगे। क्यों? कि जो देखा जा रहा था और दिखाया जा रहा था उसकी गवाही है, और अल्लाह ताला के आसमान की गवाही है, और अल्लाह ताला आसमान में, मनफिस समा, वो आसमान में, तो जैसे उसकी शान है आसमान में, तो वो देख रहा है, वो अंधा नहीं है। वहुव बिकुल्लि शैइन बसीर। तो और ये गवाही दे रहा है उस दिन जिसका वादा, यानी उस दिन इंसाफ होगा,
یعنی جو ظالم لوگ اہل ایمان کو زندہ آگ میں چھونک رہے تھے تو ان کی شامت آئے گی۔ اب یہ ایک طویل قصہ ہے، تو یہ انشاءاللہ پھر میں کل آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کل ٹھیک 4 بجے کل ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔